بس جنت خریدنے کے لیے، جنت کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا ہے۔ یہ ایک بات اچھی طرح پلے سے بات، اصل میں یہ باتیں عوام کے لیے جس سے میں مخاطب ہوں، خواص سے تو میں مخاطب نہیں ہوں، جو خاص لوگ ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان سے تو میں مخاطب نہیں ہوں۔ جو عوام ہے، ان کی مثال تو جانوروں کی سی ہے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر شخص پریشان ہے، اور اس کی پریشانی کا نقطہ عروج جو ہے وہ دنیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع بندگی کیا ہے۔ بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس موضوع پہ کبھی نہ سوچا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ کسی سے پوچھا ہے کہ بندگی کیا ہے۔ اور دراصل دین کا جو ہر معاملہ ہے اس سے ہم تقریباً بیزار ہیں۔ یعنی دیکھیں، ایک چیز میں آپ کی دلچسپی نہ ہو تو پھر آپ اس کے متعلق جانکاری نہیں حاصل کرنا چاہتے، نہیں جاننا چاہتے، اور آپ انہی چیزوں میں، انسان کا مطلب آپ سے مراد انسان انہی چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے، سوچتا ہے، پوچھتا ہے جس میں اس کو کوئی دلچسپی ہو۔ آج دین میں ہماری کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ظاہر کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، اور ہم نے دنیا کے ظاہر کو یا ظاہری زندگی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، حالانکہ ہم جس دنیا میں آباد ہیں، جس جگہ رہ رہے ہیں ہم، یعنی اس وقت کی ہماری جو زندگی ہے، یہ ایک یعنی تھوڑا سا عرصہ ہے، ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے، آخرت سے ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، تقریباً میں اگر آپ کو مثال دینا چاہوں تو وہ یہی ہے کہ آپ کو ایک بہت بڑے خزانے کا پتہ لگ جاتا ہے، بہت بڑا خزانہ، تو پتہ لگ جاتا ہے، اور کسی شہر کا اس کا باقاعدہ نقشہ آپ کو مل جاتا ہے، اس شہر کا، اس جگہ کا باقاعدہ نقشہ مل جاتا ہے، اس کے راستے اور جگہ، ساری تفصیلات آپ کو مل جاتی ہیں، لیکن آپ سفر تو کرتے ہیں اس کے لیے، اس خزانے کو پانے کے لیے سفر تو کرتے ہیں، لیکن وہاں جا کر اس جگہ کے ظاہری حسن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ تو خزانہ تو زمین میں چھپا ہوا ہے، تو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو پتہ کسی مخبر نے بتا دیا ہے، تو آپ جاتے ہیں، لیکن وہاں پر آپ وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ مطلب آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ بھئی 1 مہینے کا ٹائم ہے، تم اس کو حاصل کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پھر تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یہ ویسے ہی میں ایک مثال بنا کے پیش کروں۔ 1 مہینے کا ٹائم ہے، وہاں خزانہ اگر آپ نے ڈھونڈا تو بس آپ خزانے کے مالک بن جائیں گے، خزانہ آپ کا ہو جائے گا، پورا نقشہ، پورا طریقہ جو ہے آپ کو ان ریٹرن دے دیا گیا ہے، باقاعدہ جو بھی۔ تو لیکن آپ وہاں جاتے تو ہیں، لیکن وہاں جا کے وہاں جو کچھ بھی ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے سحر میں، اس کے جادو میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں،
اور وہاں جا کر اسی لذات میں، اسی مزوں میں، مثال کے طور پہ کھاتے ہیں، سیر و تفریح کی جگہیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو اس میں آپ کھو جاتے ہیں اور وہ ٹائم پھر گزر جاتا ہے۔ تو آپ جو کام، یعنی جس خزانے کے لیے آپ آئے تھے، وہ خزانہ تو آپ نے بھلا ہی دیا، وہ آپ کی جیب میں رکھا ہوا ہے، یا آپ نے اس کو ایک قیمتی چیز میں یا کوئی اچھے سے لفافے میں یا بنا کے آپ نے رکھ لیا ہے۔ لیکن وہاں جا کے آپ وہ اس خط کو، جو خط بھی آپ نے اس میں پتہ رکھا لکھا ہے، اس خط کو آپ چومتے رہتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اس خط کی چومتے رہتے ہیں، بس برائے نام طور پہ۔ تو یہی حال جو ہے ہمارا ہے۔ اور آپ یقین کر لیں کہ ہماری دنیا کی زندگی ایک مختصر عرصہ ہے۔ دنیا میں جو رہائش اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک محدود مدت تک کے لیے تمہارا اس زمین میں رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اب دیکھیں، جو مثال میں نے دی تھی، اب حقیقت کی طرف آئیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا کم از کم، لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہ تو جنت، جس کو اگر میں خزانہ کہوں تو یہ بھی جنت کے لیے کم بات ہوگی۔ خزانہ، وہاں تو خزانہ جو ہے، اگر آپ کا گھر آپ لے لیں، اس کی گھر کی اینٹیں، سونے اور چاندی اور وہ سارا وہ محلات اور تا حد نظر، اور پھر وہ وہاں جو عالم ہے کہ لکم فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو تمہارا دل چاہے گا اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور جو تم منگواؤ گے وہ ہوگا۔ تو کسی بھی خزانے کو پا کر، دنیا کے کسی بھی خزانے کو پا کر، آپ وہ نعمتیں جو جنت کی ہیں وہ نہیں حاصل کر سکتے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، لیکن آپ کو وہ، یعنی زمین بھر کر اگر سونا بھی دے دیا جائے تو یہ وہ نعمتیں، وہ کیفیات، وہ لذات اور وہ سارا کچھ آپ یہاں نہیں حاصل کر سکتے۔ تو میں خزانہ تو ایک چھوٹا سا لفظ تھا، تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو بس جنت خریدنے کے لیے، جنت کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں بھجوایا ہے۔ یہ ایک بات اچھی طرح پلے سے بات، اصل میں یہ باتیں عوام کے لیے، جس سے میں مخاطب ہوں، خواص سے تو میں مخاطب نہیں ہوں، جو خاص لوگ ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان سے تو میں مخاطب نہیں ہوں۔ جو عوام ہیں، ان کی مثال تو جانوروں کی سی ہے، بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہر شخص پریشان ہے، اور اس کی پریشانی کا نقطہ عروج جو ہے وہ دنیا ہے۔ بات سوچیں نا، آپ اپنی پریشانیوں کو دیکھیں نا، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، وہ تعلق بھی سارا اپنے دنیا کے خواب سجائے ہوئے۔ جو پریشانیاں ہیں وہ بھی آپ کی صرف دنیا سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اس دنیا کے دھوکے میں ہم آ گئے ہیں۔ میں آج کے مسلمان سے مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کیوں دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ آپ کے پاس قرآن ہے اور نبی کے فرامین ہیں، ان کا طریقہ کار ہے۔ اللہ نے اور اس کے رسول نے کبھی بھی ہمیں دنیا کو مدعا بنانے کی بات نہیں کی ہے، اور ہم نے دنیا کو مدعا زندگی بنا لیا ہے۔ انتہائی شرمناک بات ہے، اور خطرناک اس لیے ہے کہ یہ آپ کے لیے خطرناک ہے۔ اللہ کو تو ہماری بندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قُلْ مَا يَعْبَؤُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم اس کی بندگی نہ کرو۔ آج ہمارا موضوع تو بندگی ہی ہے، تو اگر تم اللہ کی بندگی سے اعراض کر لو، منہ موڑ لو،
تو اللہ کو تو تمہاری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ کرے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ باتیں مختصر تو ہیں لیکن بڑی جامع ہیں اور بڑے کام کی باتیں ہیں اور پر حکمت باتیں ہیں، قیمتی جس کو آپ کہہ لیں۔ اور یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ تو قرآن ہے اور حدیث ہے، میں تو صرف اس کا بیان کر رہا ہوں۔ تو بہرحال آج کی نشست کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ بنا سوچے سمجھے زندگی مت گزاریں، اگر گزار رہے ہیں تو جاگ جائیں، سوچیں سمجھیں اور عقل سے کام لیں، اور کسی کی بات سنیں اور یقین سے سنیں، یقین کریں بات اللہ کی ہے بنیادی طور پہ، اور بات اس کے رسول کی ہے۔ یہ دو ہستیاں جو ہیں ان کی باتوں کو سنیں، ان پر یقین کریں، وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر اور اس کے رسول پر یقین کر لو، ان کی بات مان لو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم